سے باتیں کر، میری نیند ٹوٹے، میری نیند ٹوٹے اور میں اللہ سے باتیں کروں۔ یہ دو عمل جو ہے نا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کمال ہے۔ عصر کے بعد کا عمل 80 بار درود پاک کا عمل، اور جمعے کی نماز کے بعد 35 دفعہ محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، یہ لکھنے والا عمل۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، زندگی میں بہاریں اور برکتیں ایسے آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، اور زندگی میں خیریں اور راحتیں ایسے ملتی جائیں گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیز، چھوٹی چھوٹی چیز، نسلوں کے لیے بھی رزق منوا لیں گے اور نسلوں کے لیے صحت بھی منوا لیں گے اور اپنے لیے بھی راحت منوا لیں گے، ورنہ نسلوں کو بھوکا، دولت، بڑے بڑے بینک بیلنس، بڑی بڑی پراپرٹیاں دے کے چلے جائیں گے اور نسلیں بھوکی رہ جائیں گے، فقر اور تنگ دستی میں چلی جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، سنیں غور سے، نیند سے اٹھے پہلے ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، غریب ہوتے پتہ نہیں چلتا، بس میرا لفظ یہی تھا، غریب ہوتے پتہ نہیں چلتا، بس پل میں ایسے آنن فانن دھماکے ہوتے ہیں، اور آنن فانن ایسے ہی دھماکے ہوتے ہیں، آنن فانن دھماکے ہوتے ہیں، آنن فانن، اور بندہ غریب ہو جاتا ہے۔ اور فقیر ہو جاتا ہے، اور مسکین ہو جاتا ہے، اور تنگ دست ہو جاتا ہے، اور پھر منگتا بن جاتا ہے اور بھیکاری بن جاتا ہے۔ یہ جو دو عمل ہیں نا شب جمعہ میں، یہ نسلوں کے لیے آپ کرنا شروع کر دیں، اور اپنے لیے اور نسلوں کے لیے، اپنے لیے اور نسلوں کے لیے کرنا شروع کر دیں، ورنہ میں نے کئی کیس بیٹے اور ماں کے عدالتوں میں، بھائیوں کہتے عمومی، بیٹا اور ماں دونوں کچہری میں کھڑے ہیں، بیٹا کہتا ہے یہ حق میرا ہے، ماں کہتی ہے حق میرا ہے۔ میں نے کہا ہار جاؤ ماں کے سامنے، ہار جاؤ، ہار جا ماں کے سامنے، رشتہ بچا لے، صلہ رحمی بچا لے، بھائی بچا لے، دولت ہار جا ساری، کہا میری نہیں ہے سب تیری ہے، بھائی بچا لے، رشتہ بچا لے۔ جب ہم دروازے نہیں کھلوائیں گے، پھر چھوٹی سی باتوں پہ ماں اور بیٹا عدالت میں کھڑے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جب دروازے نہیں کھلوائیں گے۔ اور جب بیوی دروازے کھلانے میں لگی ہوگی اور شوہر پھڑا پھڑا آئے گا، پھر کہے گا میرے گھر کی کمرہ اور میرے گھر کا گھر اور میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ بیوی جو ہے وہ خلوص دل سے 100% لگے گی، اور شوہر خلوص دل سے نہیں لگے گا۔ اللہ تو دل کے اندر کے چراغوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کے جذبوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کی تہ کو دیکھتا ہے۔ سنو، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
اگر تیرا مرشد ایک نمبر نہیں، لفظ میرے ہیں، انہوں نے لفظ ایک نمبر نہیں کہا، انہوں نے مخلص کہا ہے، تیرا مرشد ایک نمبر نہیں پر تو ایک نمبر ہے، اللہ تیرے سچے جذبے کی وجہ سے تجھے 100% دے گا اور عطا کرے گا۔ اور تیرا مرشد ایک نمبر ہے اور تیرا جذبہ سچا نہیں، تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ تو ہمیشہ تولتا رہا ہے شک اور وسوسوں کی بنیاد پہ، تولتا ہے ہمیشہ، تیری تول میں پورا نہیں اترتا، تیری تول میں پورا نہیں اترتا۔ یہ وہ عمل ہیں جس کو تھوڑی سی محنت کر کے اب اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تھوڑی سی محنت کر کے۔ جلدی تو مغرب ہو جاتی ہے، جلدی رات ہو جاتی ہے۔ میں اس دن بہت دیر کے بعد دیکھا، میں نے کہا 10 بج گئے ہوں گے، دیکھا تو 8 بجے ہیں۔ میں اچھا ابھی 8 بجے ہیں۔ اللہ والے سردیوں کی راتیں مانگتے تھے اور گرمیوں کے دن مانگتے تھے۔ اللہ گرمیوں کے دن میں یا اللہ لمبے روزے ہوں، اور سردیوں کے دن میں لمبی راتیں ہوں اور تجھ سے باتیں ہوں۔ میں نے تو آپ کو بستر بھی بتا دیا، سفر میں بھی سہولت بتا دی۔ یہ وہ ہیں جو میں نے بڑے بڑے علماء سے سنی ہیں، میں نے آپ کو تو سہولتیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، سہولتیں بتا دی۔ اب دیکھو، میں اگر آپ کو امرود والی سہولت بتا رہا ہوں تو بالکل سستی ہے۔ اچھا، میں بیچتا نہیں ہوں کہ باہر میں نے کوئی ٹھیلے والے کھڑے کیے، سچی بات ہے، پر امرود سے نا آپ کا حسن دوبالا ہو جائے گا، جوانی، صحت، طاقت رکھی ہی امرود میں، کمال ہے امرود میں، کمال ہے امرود میں، کمال ہے۔ مجھے نا ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میں بیمار تھا اور میں نے سال علاج کیا، کبھی ٹھیک نہ ہوا۔ پھر سنا کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کوئی ڈاکٹر ہے، آرمی کا جنرل بھی ہے، ریٹائرڈ بھی ہے، اور وہ صدر ضیاء الحق مرحوم کا علاج کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو اپنی تکلیف، بیماری بتائی۔ قدرتی وہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ اس نے مجھے زیادہ وقت دے دیا، ورنہ اس کے پاس لین ہوتی، تھوڑا سا وقت، اس نے مجھے زیادہ وقت دیا، اور اس نے مجھے بتایا مجھے کسی مرض اور مریض کی، لفظ پہ غور کیجئے گا، مرض اور مریض کی جب سمجھ نہیں آتی، میں اس مریض کو کہتا ہوں کھانے کی جگہ امرود کھا، کھانے کی جگہ امرود کھا۔ کیا کریں، مصنوعی چٹخارے ایسے ہمارے منہ پہ لگے، ذائقے ایسے لگے، ہماری نسلیں ہم امرود کھاتے ہی نہیں۔ ورنہ امرود جو ہے ٹھیلوں پہ بکیں، گدا ریڑیوں پہ بکیں امرود۔ اس دن حجویری مال میں ایک جھگڑا ہو گیا، مجھے پتا چلا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے امرود توڑنے شروع کر دیے، ایک ٹکڑا بھر لیا، ٹوکری بھر لی۔ وہ گئے، بھائی آپ کیوں توڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میرا حق ہے، میں توڑوں گا، اور سخت لہجے میں وید گالیاں بہت زیادہ۔ پھر کہنے لگے میرے مرشد کے ہیں، میں توڑوں گا، اور انہوں نے روکا، انہوں نے کہا آپ نہ توڑیں، ایسا نہ کریں کہ میں توڑوں گا۔ لڑنے لڑانے، مرنے مرانے، اور لہجہ بھی گالیوں والا اور بہت سخت۔ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، پتہ نہیں کس رنگ میں ہوتی، شاید ان کو امرود کے فائدوں کو پتہ چل گیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو فائدے کا پتہ چلا تو توڑنے بھی حجویری مال سے تھے۔ امرود آپ کو بتاؤں، امرود کے اندر جو دانہ ہوتا ہے، امرود کا دانہ
اور आंतों का कैंसर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अमरूद का दाना और आंतों का अल्सर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अमरूद का दाना और अपेंडिक्स ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। और अमरूद का दाना और बवासीर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अमरूद का दाना और अंदर बाजों का सुद्दे होते हैं, कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अमरूद के दाने के अंदर खुद अनोखी शिफा है। सारे अमरूद में क्या होगी? अमरूद के दाने में कोई अनोखी शिफा है। अमरूद का दाना, बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियां, अमरूद ले लें, काली मिर्च लगा लें पिसी हुई थोड़ी सी, नमक में अगर तबीयत चाह रही है तो वो भी लगा सकते हैं, वरना ऐसे ही। मैंने ना एक बंदे को अमरूद का शेक पिलाया, उसको बड़ा फायदा हुआ। मुझसे कहने लगा कि मुझे तो कोई आप जूस बताएं, जूस। मैंने कहा अमरूद खाओ। क्या जूस बताएं? मैंने कहा फिर मैं जूस बताता हूं। मैंने कहा बिल्कुल पके हुए अमरूद ले ले, उसे काटे, जूसर मशीन में डालें, शेक करें खूब पानी डाल के, पानी के साथ, कोई मीठा ना डालें, और उसको मग भर भर के घोंट घोंट पिए पिए पिए। ये जूस है। और पता है उसको तकलीफ क्या थी? दिल के 3 वाल्व बंद थे, एक पे गुजारा हो रहा था, सांस 4 कदम नहीं चल सकता था, सीढ़ियां तो बड़ी दूर की बात है, थोड़ा सा खाता था बेचारा। अनोखी बीमारियां थी। और वो था कि वो कहते थे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, आपका ऑपरेशन बहुत ज्यादा जो है वो बस खतरे में है। क्यों? आपको हम एनेस्थीसिया, बेहोश नहीं कर सकते। अगर ऑपरेशन के लिए बेहोश करना जरूरी है, बेहोश किया तो फिर उठ नहीं सकेंगे, आपको कभी होश नहीं आएगा, मौत में चले जाएंगे। मुझे कहने लगे जूस बताएं मुझे।